پھر آپ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر وہ کامل نہیں ہے نا، پھر تو ہم ہی نکمے ہی ہے نا۔ تو پھر سلطان صاحب نے فرمایا اس کو بوری میں بند کر دینا، یہاں کراچی میں سمندر نزدیک ہے، وہاں جا کے پھینک دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے، تمہارے اندر وہ جو 16 مخلوقیں تھیں جنہوں نے رب تک پہنچنا تھا، رب تک یہ جسم نہیں جاتا ہے، وہ مخلوقیں جاتی ہیں۔ تم نے بیعت کری، اللہ کو پانے کے لیے بیعت کری، شخصیت پانا مقصد نہیں، مقصد تو رب پانا تھا۔ اس نے وہ 16 مخلوقیں ضائع کر دی۔ اگر اس کے 1000 مریض ہیں تو 16,000 کا قاتل ہے نا۔ پھر قاتل وہ ایسی مخلوقیں تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری کچھ ایسی مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جس کے اندر ہے وہ بھی نہیں جانتے، اور وہ مخلوق جب اپنے ہاتھ نوری ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور وہ مخلوق تھی تم مر بھی جاتے اور وہ مخلوق قیامت تک تمہاری جگہ اللہ اللہ کرتی رہتی، وہ ان 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ تو پھر بتاؤ جدھر وہ جائے گا تم کو ادھر لے کے جائے گا۔ اب ولیوں کے لیے کیا ہے جو ولی بنے ہوئے ہیں؟ جس طرح جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہے، نبی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، کافر ہے، اس کو ماننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ولی نہیں ہے، اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، پھر وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اور اس کو ماننے والے کمبخت اور بے نصیب۔ اب اور ولی کیا ہے؟ یہ سارے اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں، پھر ولی کیا ہے؟ ولی پھر وہی ہے۔ اگر آپ کی نواز شریف سے دوستی ہے تو نواز شریف سے بات چیت ہو اور اس کو دیکھا ہوا، نہ دیکھا ہے نہ بات چیت ہے، کہتے ہیں میرا دوست ہے، جھوٹ ہے نا۔ ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ سے بات چیت ہو، اللہ کو دیکھا ہوا، وہ ولی اللہ ہے۔ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اسے بات چیت کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں اس کا دوست، کتنا بڑا فراڈی ہے۔ بتا، یقین کرو اس علم باطن کے بغیر علم ظاہر بیکار ہے۔ ایک حدیث میں ہے یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کی نقل ہے۔ بات کہہ دیتے ہیں، فتوے تو پہلے ہی کافی لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ باطن کی نقل ہے، اصل ادھر ہے، نقل ادھر آیا۔ ایسے سب سے پہلے یہ جو عورت جس پہ تم مرتے ہو یہ بھی نقل ہے نا، اصل تو ہو رہے ہیں ادھر، تمہارے لیے اصل ہے وہ ہو رہے ہیں، یہ نقل ہے ان کی جگہ آئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو تمہارے مکان تم بنائے ہو یہ بھی نقل ہے، ادھر سونے چاندی کے محلات ہیں، ادھر اینٹیں گارے کے مکان ہیں، یہ بھی ان کی نقل ہے نا۔ اس کے بعد یہ جو تم فروٹ کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، یہ بھی نقل ہے۔ سب سے پہلے انگور آیا، اوپر سے بحشت سے آیا، آدم علیہ السلام نے کھایا، وہ اصل تھا، پھر وہ زمین میں گیا، پھر اگا، پھر زمین میں گیا، اس نقلی ہو گیا نا، اب اس میں زمین کی تاثیر ہو گئی، اور یہ بھی نقل۔ اور تیسری جس خانے کعبہ میں تم جاتے ہو، کتنے پیار سے جاتے ہو، وہ یقین کرو وہ بھی نقل۔ وہ اصل خانہ کعبہ بیت المعمور ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھایا، خواب میں دکھایا کہ ایسے ہی نقل کا خانہ کعبہ بنا، انہوں نے ایسے ہی خانہ کعبہ بنا۔ اصل تو اوپر ہے نا، اصل میں اصلی جائے نا، اس میں تو نقلی بھی جا سکتا ہے، ہر قسم کا آدمی جا سکتا ہے، اس میں تو نقلی نہیں جائے گا، اس میں تو اصلی بننا پڑے گا۔ اور یقین کرو یہ تمہارا جو قرآن مجید ہے یہ بھی نقل، اور یہ بھائی پریس سے آیا، کاغذ یہاں سے خریدا، پریس لگایا، وہ نقل ہے نا۔ اصل جو قرآن مجید ہے اس میں اصلی پہنچے گا، وہ تو نوری الفاظ حضور پاک کے سینے مبارک میں اصلی بنو گے تو اصل تک پہنچو گے، اگر اصلی نہیں بنو گے تو نقل ہی نقل ہے تمہارے لیے۔ اور یقین کرو یہ تمہاری نمازیں بھی نقل، وہ اصل نماز مومن کا معراج ہے تو یہ نماز فرقوں میں مبتلا کر کے لے گئی، یہ نماز صورت ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے، صورت نقل کو بولتے ہیں، خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کر، نماز حقیقت معراج ہے، اور یہ نماز نقل یہ فرقوں میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب اس باطن کے بغیر ظاہر کا کوئی قبولیت نہیں ہے، نمازوں کی بھی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ ان میں باطن نہیں ہے نا۔ باطن کیا ہے؟ ظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے، باطن اللہ کو دکھا۔ ظاہر کے لیے حکم ہے تو ایسی عبادت کر، مسجد میں جا کے کر تاکہ لوگ دیکھیں جا کے کہ تو نمازی ہے، اور باطن کے لیے حکم ہے ایسی عبادت کر، چپ کے کر، تو جان اور میں جانوں، اس کو بھی خبر نہ ہو۔ وہ باطن کی عبادت کیا ہے؟ وہ جب تمہارا قلب اللہ میں لگ جائے گا، یا تمہیں خبر ہوگی تو یا اللہ کو ہوگی، اس کو بھی نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے۔